ڈیٹ، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دینی ہے کہ ہم نے کس دن انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے، پنڈی پہنچنا ہے کس دن، وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں۔ لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے، تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، پازیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، نیگیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے، اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک، کہ یہ لوگ جو 2 خاندان تھے، جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں، تو 2 دفعہ یہ کرپشن میں 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے، اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے۔ نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے۔ زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا، اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا، اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا۔ اس کے بعد انہی کو جنرل مشرف نے این آر او دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 10 سال جو ملک سے کیا ہے، 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا دیا۔ لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی 2018 میں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے۔ چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا، جانتے تو تھے ان کا ماضی۔ کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا؟ فائلیں تو ساری پڑی ہوئی ہیں ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی، سب کچھ تو، کیونکہ میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، مجھے پتہ ہے کہ ساری ڈیٹیلز ہماری ایجنسیز کے پاس پڑی ہوتی ہیں کہ ان کی چوری انہوں نے کتنی کی، تو وہ تو سب پتا تھا۔ تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ان کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ بیرونی سازش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اندر ان کی مدد نہ ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اب 7 مہینے کے بعد کوئی ایک بھی مجھے چیز بتائیں کہ انہوں نے ملک کے اندر بہتری کی ہو، مجھے ایک چیز بتا دیں۔ اکنامک سروے پاکستان کی ان کے دور میں پبلش ہوئی، اسی اکنامک ہمارے دور میں نہیں ہوئی، وہ ہر سال جو بتاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں، وہ ان کے دور میں پبلش ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ 17 سال کے بعد پاکستان، ہماری تحریک انصاف کے جو آخری 2 سال تھے، 17 سال کے بعد بہترین ہماری معیشت کی اضافہ ہوا، اس میں 5.7% اور 6%۔ یہ 17 سال کے بعد کورونا کے باوجود یہ ہماری معیشت اوپر آ رہی تھی۔ اسی اکنامک سروے میں لکھا ہوتا ہے کہ 50 سال کے بعد ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے، جس میں اصل میں نوکریاں ہوتی ہیں، نوکریاں ملتی ہیں، جس میں دولت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے جب انڈسٹری آپ کی بڑھتی ہے۔ تو 26 سے 27% ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھی۔ فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے، مجھے ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ جناب ہمیں باہر سے منگوانے پڑ رہے ہیں، یا مزدوروں کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گروتھ ہوئی، تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس بڑھی، تاریخ میں سب سے زیادہ باہر بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سب سے زیادہ ریمیٹنسز پیسہ بھیجا، تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان کی آمدنی ٹیکس کلیکشن بڑھی، اور تاریخ میں 4 فصلیں جو پاکستان کی تھیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، کیونکہ ہم نے ان کو سبسڈائز کر کے چیزیں دی، انہوں نے اپنی 4.5% ہماری گروتھ ریٹ تھی، یعنی ہماری اضافہ ہوا زراعت میں، جو 17 سال کے بعد تھا۔ تو جب ملک آگے بڑھ رہا تھا، اور جب ہر چیز پازیٹو ہو گئی، کورونا کے مشکل وقت سے ہم نے ملک کو نکال لیا، دنیا نے مانا کہ یہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے کورونا میں، دنیا نے ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن،
जो इकोनॉमिस्ट, उसने जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने दुनिया की सर्वे की, उन्होंने कहा 3 मुल्कों में से पाकिस्तान लगातार 2 साल टॉप पे आया है दुनिया में। तो दुनिया ने माना कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस दी मुश्किल वक्त में। क्राइसिस, जो सदी में एक दफा क्राइसिस आता है, जो कोरोना आया था, दुनिया कहती है कि हमने सबसे बेहतरीन उसको मुल्क को निकाला। तो वो कौन सी क़यामत आ गई थी कि हमें उस वक्त गिरा के तो इन चोरों को ऊपर बैठा दिया। अच्छा चला, मैं मानूं कि अगर आपने, शायद किसी को गलत फहमी हो कि शहबाज शरीफ इश्तिहारों के अलावा भी तरक्की कर सकता है, शायद वो समझते हो कि वाकई वो कुछ कर सकता है। लेकिन ये जरा आप देख लें, शायद वो समझे कि इसहाक डार जो 2 दफा 99 में भी इकोनॉमी बैंकरप्ट करके गया, फिर 2018 में पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्ट थी, उसके बाद जो शायद उन्होंने समझा हो कि ये कुछ सीख गया। तो लेकिन आज मुझे 7 महीने बाद बताएं, मुझे एक चीज बताएं पाकिस्तान की जो पॉजिटिव किया इन्होंने। आज अगर पाकिस्तान की अपनी बिजनेसेस हैं, उनका गैलप का सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहता है कि हम गलत तरफ जा रहे हैं, यानी उनका इत्मीनान चला गया इस हुकूमत पे। बैरून मुल्क जो कि रिस्क असेसमेंट होती है कि आप पाकिस्तान कर्जे वापस कर सकता है या नहीं, वो 85% आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता। तो ना बाहर के लोगों को इस पे इत्मीनान रह गया, ना अंदर किसी को इत्मीनान है इन पे, अपनी बिजनेस को भी नहीं है। और तो गवर्नेंस का यह हाल है कि 53% दहशतगर्दी बढ़ गई है 7 महीनों में। तो इनके पास तो टाइम ही नहीं है इन चीजों का सोचने का। ये तो अपने केसेस ही माफ करवा रहे थे। ये तो हमारी पार्टी को सिर्फ दीवार से लगाने की, ताकि किसी तरह ये मुझे डिस्क्वालीफाई के इलेक्शन जीत जाए। इनका तो और कोई काम ही नहीं। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं, इनका तो स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। ये जो नवाज शरीफ का तो सारा टब्बर बाहर चला गया। तो मैं ये पूछता हूं कि अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने आज मुझे ये बता दें कि मुझे पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ है। 7 महीने में ये रजीम चेंज से इस मुल्क को फायदा क्या हुआ है। मुझे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों से पूछे, जय किसानों से पूछेंगे क्या हालात है उनके, आज इंडस्ट्री से पूछें, आज नौजवानों से पूछें, आईटी सेक्टर से पूछें, जो 75% एक्सपोर्ट्स हमारे दौरान बढ़ी थी आईटी की, जो फ्यूचर है मुल्क का। मुझे किसी सेक्टर से बताएं कि किसी को फायदा हुआ है इनके आने से। आज वो लोग जो हमारे पर तनकीद करते थे, वो आज दुआएं कर रहे हैं कि आप किसी तरह वापस आए। मैं सिर्फ फिर ये सवाल पूछता हूं कि कुछ तो ज़हनों में से गुजरी होगी कि जनाब हम इनको चोरों को वापस आने दें। कुछ तो सोचा होगा कि ये कोई फायदा कराएंगे पाकिस्तान को। और मैं हैरत ये है कि 30 साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, और हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट ने बार बार इनको करप्ट कहा है। अपनी एस्टेब्लिशमेंट ने 2-2 दफा निकवाला इनको 90 की दिहाई में, जब ये इनकी करप्शन की वजह से। तो मैं अभी भी मैं हैरान हूं कि कोई भी शायद मुझे इसका पता चल जाए कि कोई वजह हो या उनको कोई नजर आई हो चीज कि जो इनमें कोई सिफ्त हो, वो शायद मुझे ना नजर आ रही हो। लेकिन मैं आखिर में आज अपने सारे पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं। देखें, ये जो वक्त है इसके अंदर आप सारी कौम को मैं कह रहा हूं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप अगर आज न्यूट्रल हो गए, आपके बच्चे पछताएंगे, आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी कि जब आपको अमर बिल मारूफ पे चलना चाहिए था, जब आपको नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद करनी चाहिए थी, और आप घरों में बैठ गए। इमरान खान को मैं आपको फिर से कहता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि अपनी जान खतरे में डाल के बाहर निकलूं। जब मुझे पता था उसके बावजूद, और जब मुझे आगे भी पता है, लेकिन मैं बचपन से मेरे ज़हन में यह था कि मैं कभी गुलामी से बेहतर मर जाना है। यह गुलामी है ये जो हो रहा है। मैं अपना FIR नहीं रजिस्टर करवा सका एक्स प्राइम मिनिस्टर। मुझे पता है किसने यह सारी साजिश की थी, मुझे वो तीनों का पता है, इन्होंने मिलकर की थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। तो सोच लें कि आप में से कि आप आवाम में आपके पास क्या हकूक है, आपके पास
آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے ہیں تو وہ ادھر ہی چلیں گے. انسانوں کے حقوق ہیں. انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے. ہماری کوششیں ہو رہی ہیں. دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں, وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا, لیکن وہ بے بس ہے. اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی, وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف, اگر ان کو کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف ملے گا؟ اور میرے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی, جو ایف آئی آر پولیس نے دی ہے, وہ ایف آئی آر کیا؟ وہ مذاق ہے. وہ ایک آدمی کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے. تو ہمیں تو سب کو پتا کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں آئی ہیں, دو مارنے والے تھے. تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ چاہتے ہیں. اسکرپٹ کیا تھی کہ جی دینی انتہا پسند نہیں, اکیلا تھا. اچھا وہ بھی اتنا بیوقوف ہے, جنہوں نے اس کو پڑھایا اس طوطے کو, وہ بھی اتنے بیوقوف تھے. وہ پہلی چیز کہتا کہ جی میں اکیلا تھا. کہ لوگوں یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا, کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے. تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم, آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا, یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا.